یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پرے مشکل شائع مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب برقے بدن، دامد محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ 7 رمضان پیر کے دن چلتے پھرتے 3 بار پڑھ لو یہ وظیفہ، 65 کروڑ 65 کروڑ شام تک آپ کے گھر میں ہوں گے، شام کو ملیں گے، آزما لینا۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں، بہت بہت مبارک ہو۔ آج رمضان المبارک کا وہ دن آ چکا جسے آپ کو اور مجھے بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج ماہ رمضان کی پہلی منڈے آ چکی۔ جو خاص وظیفہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا، اسے آپ کی تقدیر کے تالے بدل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، خزانے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد ملے گی کہ آپ کے گھر میں غیبی دولت اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ غیبی دولت کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ کے پاس ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے سالوں کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے مہینوں کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے ہفتوں کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے دنوں کا بھی انتظار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے تو گھنٹوں کا بھی انتظار نہیں کرنا۔ میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج ماہ رمضان کا وہ دن ہے کہ وظیفہ پڑھا اور فوری طور پر سیکنڈوں یا منٹوں میں آپ کے سامنے آپ کی دولت کا نظارہ آپ کریں گے۔ یہ وظیفہ ختم ہوا اور فوری طور پر غیبی مدد اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا، میرے بتائے ہوئے طریقے سے جو شخص اسے پڑھ لیتا، چاہے میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج سے پہلے کتنی بار یہ وظیفہ پڑھا اور آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، میرے بتائے ہوئے طریقے سے 7 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی دولت ملے گی کہ جھولیاں بھر کے دعائیں دو گے۔ کل تک آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی والے آپ کے اوپر ہنستے تھے، آپ کے فقیری والے آلات کے اوپر ہنستے تھے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے سب حیرت میں ہوں گے، سب حیران ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اتنے کم ٹائم میں کیسے اتنا پیسہ آ گیا، کیسے بنگلہ آ گیا، کیسے زیور جائیداد، گاڑیاں، محل آ گئے۔ تو لہٰذا آج اپنے لیے نہ صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ وظیفہ ماہ رمضان کے بابرکت دن، بابرکت مہینہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ماہ رمضان تو بابرکت مہینہ ہے، اسے بابرکت مہینے کا بابرکت وہ دن جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، آج وہ دن آ چکا ہے۔ تو لہٰذا آج اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہی صحیح یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لو، ایک بار ماہ رمضان 7 رمضان المبارک پیر کے دن آپ کسی بھی وقت، آپ نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، نماز تہجد یا تراویح کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھیں گے تو قسم سے آپ کے گھر میں دولت، رزق، پیسہ، بنگلہ، ہر چیز جو آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کو جو چاہیے ہوگی اس طریقے سے ملے گی۔ آپ کی ہر جائز حاجت، جائز مراد، جائز خواہش، یہاں تک آپ کو شادی کے مسئلے ہیں، اولاد کے مسئلے ہیں، 1 سے لے کے 100 مسئلے بھی ہے، یہ وظیفے کے بعد سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ ایسا وظیفہ ہی 1 حاجت کی دعائیں کریں گے تو 10 حاجتیں پوری ہوں گی، 1 کروڑ مانگیں گے تو 100 ارب ملیں گے۔ میرے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ آپ آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کے اس رب سے مانگ لینا، اللہ سے مانگ لینا، جو کچھ بھی مانگنا ہو۔ آج وہ دن آ چکا ہے کہ آپ 1 روپیہ بھی مانگو گے تو اللہ کی طرف سے کروڑوں کی مدد مل جائے گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں،
آج ماہ رمضان کا وہ بابرکت دن آ چکا، پہلی پیر، یہ پہلی پیر کو وظیفہ پڑھ لیا، آج سات رمضان المبارک یعنی 7 رمضان المبارک کو اللہ کی طرف سے ایسی مدد ملے گی۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر، آپ کا وظیفہ ختم ہوا، آپ نے دعا مانگ لی، میرے بتائے ہوئے طریقے سے وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لی، اور فوری طور پر بندوبست دولت کا ہو جائے گا۔ کسی لوگوں کو، کسی بندے کو، کسی بہن، آج تک جو یہ وظیفہ پڑھتا منٹوں میں ارب پتی بن جاتا، کروڑوں پتی بن جاتے۔ کتنی بہن کے گھروں میں، کتنے بھائیوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، بس ان کو بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھایا، ان کو بتایا، سمجھایا، میرے بتائے ہوئے طریقے سے فل سمجھ کے ویڈیو میری سنی، دیکھی، اور ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی خزانے آ گئے۔ آج سے پہلے اور آج تک اس وظیفے سے لوگ بہت سے فائدے اٹھاتے، بہت سا پیسہ بناتے، تو لہٰذا آج ماہ رمضان کا بہت بابرکت دن آ چکا ہے، وہ دن آ چکا ہے، تو لہٰذا آج اپنے گھر میں 10-15 منٹ، کوئی آپ کو گھنٹے کا نہیں نکالنے، آپ کو 10-15 منٹ نکال کر ویڈیو سمجھ کر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، آپ کی تقدیر کے تالے ایسے کھلیں گے، آپ کی روزی ایسے کھلے گی، آپ کے گھر میں رزق، پیسے، دولت کی ایسی برکت آ پڑے گی کہ آپ کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، آپ کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ آپ لوگوں کو نیازیں کراتے لے جاؤ گے، لیکن دولت ختم نہیں ہوگی، نہ دولت آنا رکے گی۔ ہاں، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ وظیفہ ہے، آپ جو کچھ بھی مانگ لو گے میرے بتائے ہوئے طریقے سے وظیفے کے بعد، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، فوری طور پر چاہے بنگلے ہو، مکان ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، زیور ہو، رشتے ہو، کوئی بھی چیز، آج یہ وظیفے کے بعد آپ جو چیز مانگو گے فوری طور پر آپ کو ملے گی۔ لہٰذا آج میری ویڈیو مکمل سنیں، شروع سے لے کر آخر تک مکمل میری ویڈیو سنیں، سمجھے، تاکہ آپ وظیفہ صحیح سمجھیں گے تو صحیح وظیفہ کر سکیں گے۔ اب آپ نے وظیفہ صحیح سمجھا ہی نہیں تو وظیفہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ آپ کو بس جلدی لگ جاتی ہے، کوئی بہنیں ہوتی ہیں، کوئی بھائی ہوتے ہیں، معذرت کرتا ہوں ان کو کوئی دل آزاری نہ ہو جائے، بس ان کو جلدی لگ جاتی ہے کہ بس ہم ویڈیو سننے نہیں، ہم کو ویڈیو سمجھنی نہیں ہے، ہم بس وظیفہ دیکھ لیں کیا پڑھ رہے، کتنی بار پڑھ رہے، بس ہم نے سن لیا، اسکپ کر کے ویڈیو ہٹا دی۔ وظیفہ پڑھتے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، وہ اپنی منمانی سے پڑھتے، اپنی کوانٹٹی سے پڑھ رہے ہوتے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، وہ صحیح سمجھتے ہی نہیں وظیفہ، تو ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج یہ وظیفے کی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے شروع سے آخر تک ویڈیو سمجھیں، اور پورا ویڈیو میں جو طریقہ کار بتا رہا ہوں صحیح سے طریقہ کار جانیں اور وظیفہ کریں۔ آپ کے پاس ایک پین کاغذ ہے تو آپ پین کاغذ پہ تمام چیزیں لکھتے رہیں، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں پڑھنے کے بعد، آپ سحری افطار کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ نے پین کاغذ پہ لکھنا ہے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بہن بھائی کو نہیں بھی لکھنا تو آپ ایک چھوٹا سا حل کریں، آپ میری ویڈیو ابھی سن رہے ہیں، آپ جب وظیفہ کرنے بیٹھیں باوضو ہو کر، جب وظیفہ کریں تو میرا موبائل میں دوبارہ ویڈیو لگائیں، شروع سے آخر تک سنتے ہوئے وظیفہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کر دیں۔ آپ باوضو ہو کر کوئی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ میرے بھائی دکانوں پر، آفسوں پر، مسجد میں نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، میری بہنیں بھی جہاں پر کہیں بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، آپ کہیں بھی ہے، وظیفہ بس باوضو جگہ پر بیٹھ کر، باوضو ہو کر، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آئیے بسم اللہ کے ساتھ وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفے کا خاص اور بہت اہم حصہ ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میری پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ لازمی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا بہت خاص اور اہم حصہ ہے، اسے غلطی سے بھی نہیں چھوڑ دینا۔ اب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جن بہن بھائیوں کو درود ابراہیمی آتا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے،
اب جن کو نہ بھی آئے تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں، آپ کوئی سا بھی، آپ کو جو بھی آئے آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اب آپ نے درود پاک کسی بہن بھائیوں کو نہیں بھی آتا تو آپ کو جو میں بتا رہا ہوں صرف 3 مرتبہ پڑھ رہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اب سب سے پہلی مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر تو ویسے ہی بابرکت سورت ہے، اسے آپ عام دن میں بھی پڑھیں گے، اس کی فضیلت ڈھیروں برکتیں ہیں، اسے آپ عام دن میں بھی چلتے پھرتے پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ آپ کے ایسے بگڑے کام بنیں گے کہ آپ کو 1 روپے کی جہاں سے توقع نہیں ہوگی وہاں سے اربوں آنا لگ جائیں گے، اربوں شروع ہو جائیں گے۔ آپ وظیفہ پڑھا، آپ کے پاس اربوں آ گئے تو یہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، اس کے بعد بھی پیسہ آنا نہیں رکے گا، آپ کی زندگی بھر پیسہ ہی پیسے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بہت خاص وظیفہ ہے، آج ماہ رمضان المبارک کے 7 روزے کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، پیر کے دن کا خاص وظیفہ۔ اب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اسی طرح دوسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اسی طرح تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیجئے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میری پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں، آپ نے صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 7 سے 8 نہ ہو، 8 سے 6 نہ ہو، یعنی 7 سے 8 مرتبہ نہیں پڑھنا اور 8 سے 6 نہیں ہونا چاہیے، جبکہ میں آپ کو 7 بتا رہا ہوں تو بالکل 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر بابرکت سورت پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ اب جو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ چاہے تسبیح کے دانوں پر، انگلیوں پر یا کاؤنٹر پر، آپ کے لیے جس کی چیز میں بھی آسانی رہے اس چیز پر پڑھ لے، لیکن ایک غلطی سے بھی کوانٹٹی کم اور ایک زیادہ ہو گئی تو وظیفہ آپ نے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، یعنی دوبارہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہوگا، تو لہٰذا فل دھیان فوکس کے ساتھ پورا آپ وظیفے کی طرف توجہ دیں اور وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اور دولت آپ آسانی سے پا سکیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں، کوئی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا تاکہ شور شرابہ نہ ہو۔ اب جس جگہ پر شور شرابہ ہوگا تو وظیفے کی طرف آپ کا دھیان ہٹ جائے گا اور شور شرابے میں جائے گا تو اس وجہ سے وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کی کوانٹٹی ایک آدھ اوپر نیچے ہو جائے گی۔ اگر آپ کوشش کریں، فل وظیفے کے ساتھ توجہ رکھیں اور تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، باقی آپ کے لیے جس چیز میں آسانی رہے وہاں وظیفہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے یا باسطو 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 یا باسطو۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ نے یا باسطو 41 مرتبہ، 41 مرتبہ
یعنی 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 41 سے 42 نہ ہو نہ 40 ہو، یعنی 41 سے 42 نہ ہو نہ 40 ہو، بلکہ 41 مرتبہ یا باسطو 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 یا باسطو. پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں، آپ نے یا باسطو کی تسبیح پڑھ لینی ہے 41 مرتبہ، 41 مرتبہ. اب ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی. اب آپ نے یا کبیرو 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 یا کبیرو. میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ نے 41 مرتبہ، اسے بھی 41 مرتبہ 41 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو پڑھ لینا ہے. یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو. اب یا کبیرو آپ نے 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ لیا. اب آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ سورۃ الکوثر صرف ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی. اب آپ نے 99 مرتبہ 99 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میری پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں، ویڈیو مکمل شروع سے آخر تک سنیں. آج 10-15 منٹ اوپر دے دیں، لیکن وظیفہ صحیح سمجھ لیں. بہت فائدہ ہے اس وظیفے کو کرنے سے. بہت سے لوگ ارب پتی بنے، لہٰذا آج اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اسے 99 مرتبہ پڑھ لیں. 99 سے 100 نہ ہو، 100 سے 98 نہ ہو، بالکل 99 مرتبہ یعنی 99 مرتبہ ہی ہونا چاہیے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. اب آپ نے اسے 99 مرتبہ 99 مرتبہ پڑھ لیا. اب آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 3 مرتبہ آپ نے جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا، جو سا بھی سب سے پہلے پڑھا، چاہے درود ابراہیمی پڑھا ہو یا جو سا بھی آپ نے پڑھا، وہی 3 مرتبہ آخری میں بھی پڑھ لینا. اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. آپ نے دعا کے لیے 8 اٹھا لینے ہیں اور بولنے ہیں، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ
یہ ماہ رمضان کا خاص وظیفہ. یا اللہ ماہ رمضان بابرکت مہینے کا آج بابرکت دن 7 رمضان المبارک کی برکت سے میرے یہ بگڑے ہوئے کام بنا دے، میرے بگڑے ہوئے کام سنوار دے. میری یہ حاجت ہے، مجھے اتنی دولت، چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی رقم مانگ لینا، اتنی دولت چاہیے. ہر مراد، جائز خواہش، جائز حاجت کے لیے دعا کر لینا. زیور، گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، شہرت، دولت، ہر چیز کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، ہر چیز جو آپ کو چاہیے اس کے لیے دعا کر لینا. میری بہنوں، میرے بھائیوں، بہت خاص وظیفہ ہے. پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، وظیفے کی اجازت تو عام ہے. محترم بہنوں، محترم بھائیوں، محترم ناظرین الکرام، وظیفے کی اجازت تو عام ہے. چینل کو ایک سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں، بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کر دیں، جتنا ہو سکے شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اللہ پاک کے 99 اسم مبارک میں سے ایک اسم مبارک بھی ضرور لکھ دیں.